شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 79 آج شروع کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے اپنے بندے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، اور ما کانا و ما یکون کا ان کو بیان سکھایا۔ یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی صریح نعت شریف ہے۔ اس کے نزول میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب یہ آیت اتری اسجدوا للرحمانی، یعنی رحمان کو سجدہ کرو، تو کفار مکہ نے کہا کہ رحمان کون ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ تم نہیں جانتے رحمان کون ہے، رحمان وہی تو ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا۔ دوسرا یہ قول ہے کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بشر قرآن سکھاتا ہے۔ تب یہ آیت اتری کہ بشر نہیں سکھاتا بلکہ خالق بشر رحمان قرآن سکھاتا ہے۔ یہاں تو معلوم ہوا کہ رحمان نے سکھایا، یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن سکھایا، یہ نہ معلوم ہوا کہ کس کو سکھایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ انہی کو سکھایا جن پر یہ قرآن اتارا۔ اس سے حضور علیہ السلام کے علم کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اگر شاگرد میں علمی نقصان رہے تو اس کی تین ہی وجہیں ہو سکتی ہیں، یا تو استاد ناقابل یا بخیل ہو، یا جو کتاب پڑھائی وہ ناقص تھی، یا پڑھنے والا شاگرد نااہل تھا۔ چوتھی وجہ ہو سکتی ہے ہی نہیں، یہاں رب تعالیٰ نے پڑھانے والا اور محبوب علیہ السلام پڑھنے والے اور کتاب قرآن کریم جس میں سارے علم موجود ہیں، پھر علم مصطفیٰ علیہ السلام کیوں کامل نہ ہوا؟ بتاؤ اس تین میں ناقص کون ہے؟ جب رب بھی کامل، استاد بھی، محبوب علیہ السلام کامل، شاگرد کتاب کامل، قرآن، پھر علم کیوں ناقص؟ دوسرا فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ رسول علیہ السلام تمام پیغمبروں اور تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہیں، کیونکہ قرآن نے خبر دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے، داؤد علیہ السلام کو ذرہ بنانا سکھایا، عیسیٰ علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے، عیسیٰ علیہ السلام کو طب کا علم سکھایا، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ آل عمران، اور خضر علیہ السلام کو علم لدنی سکھایا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر خواب کا علم سکھایا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِیلِ الْأَحَادِیث، مگر محبوب علیہ السلام کو قرآن سکھایا جو ان سب سے بہتر اور اعلیٰ ہے، اور تمام اگلے پچھلے واقعات سکھائے جس کو قرآن نے بیان فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ۔ تیسرا فائدہ اس سے یہ حاصل ہوا کہ حضور علیہ السلام بلا واسطہ رب تعالیٰ کے شاگرد ہیں، نہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو درمیان حبیب و محبوب قاصد ہیں، بلکہ خود قرآن لے کر آتے ہیں، مگر اسرار سے ناواقف ہوتے ہیں۔ روح البیان نے کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل نے کہا کاف، حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا، پھر عرض کیا ہا، فرمایا میں سمجھ گیا، عرض کیا یا، فرمایا میں سمجھ گیا، عرض کیا عین، فرمایا میں سمجھ گیا، عرض کیا صاد، فرمایا سمجھ گیا۔ جبرائیل امین حیران رہ گئے کہ میں تو کچھ بھی نہ سمجھا، آپ نے کیا سمجھا؟ میاں عاشق و معشوق رمز اس غرامن کاتبین راہم خیر نیس۔ چوتھا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ یہ نہ معلوم ہوا کہ کب سکھایا، ظاہر یہ ہے کہ ازل میں سکھایا، سکھانے کا وقت وہ تھا مگر اس کے ظہور کا وقت یہ ہوا۔ خالق الانسان، ہم انسان سے مراد ذات گرامی جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ مطلق سے مراد فرد کامل ہوتی ہے، اور علمہ البیان میں بیان سے مراد تمام ما کانا و ما یکون، یعنی اگلے پچھلے واقعات کا علم ہے۔ تو آیت کے یہ معنی ہوئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ان کو سارے علوم سکھائے، لہٰذا اس آیت کا ایک کلمہ نعت رسول علیہ السلام ہے جو آپ تک پہنچا دیا گیا۔